پہلی بار آپ کے دائرۂ محبت میں حاضر ہوا ہوں. ہمارے عزیز دوست مولانا احمد بنوری صاحب اور مولانا فیروز صاحب کا حکم تھا. بہرحال پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. ایک اشعار خصوصی طور سے اس لیے کہ میں چونکہ جشن علمدار کربلا ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آمادہ ہو جائیں آپ باقاعدہ طور پر، اور جو لوگ باہر ہیں وہ بھی آ جائیں، تو میں کچھ شعر شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ علمدار کربلا کا جشن ہے، میں شہزادی کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اپنی سماعتوں کے کاسے میں ایک ایک مصرے کو رکھ لیجئے گا. اس لیے کہ ابھی زیارت کے لیے کربلا گیا تھا تو بہت سے اشعار میں نے بہت سی منقبتیں، اور خصوصی طور پر چھوٹے حضرت کے حرم میں ایک مسدس شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے سلسلے سے لکھا ہے. ملاحظہ فرمائیں، پہلے میں کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں اور دو ایک منقبت، اس کے بعد آپ کی آمادگی یہ بتائے گی کہ پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے. بہرحال ملاحظہ فرمائیں کہ کربلا مستشفی غم ہے زمانے کے لیے، کربلا مستشفی غم ہے زمانے کے لیے، ایک آنسو چاہیے جنت میں جانے کے لیے. کربلا سمٹ آئیے ذرا بزرگوں جاگ جائیے، آپ لوگ دعائیں دینے کے لیے. نوجوانوں سے داد چاہیے، بزرگوں سے دعائیں چاہیے. ذرا آپ سر سے ہاتھ ہٹا دیجئے بھائی صاحب، یہ محفل جناب عباس ہے، یہاں سر پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھیے. یہاں قسمتیں جاگتی ہیں، تقدیریں جاگتی ہیں، مقدر کھلتے ہیں. آپ لوگ سمٹ آئیے بھائی، کیسے سن رہے ہیں کہ کربلا مستشفی غم ہے زمانے کے لیے. ایک مصرع بھی زائل سماعت ہوگا تو بڑی تکلیف ہوگی، اس لیے کہ بڑی محنت سے میں شعر کہتا ہوں اور اتنی ہی محنت سے پڑھتا بھی ہوں کہ کربلا مستشفی غم ہے زمانے کے لیے، کربلا مستشفی غم ہے زمانے کے لیے، ایک آنسو چاہیے جنت میں جانے کے لیے. جب خدا خانے سے اٹھ کر ہم عزا خانے گئے، جب خدا خانے سے اٹھ کر ہم عزا خانے گئے، تب کہیں جا کر زمانے بھر میں پہچانے گئے. جب خدا خانے سے اٹھ کر ہم عزا خانے گئے، جب خدا خانے سے اٹھ کر ہم عزا خانے گئے، جب خدا خانے سے اٹھ کر ہم. بھیجیے بھائی، ان لوگ کو بھیجیے نا جو پیچھے بیٹھے ہیں. آئیے نا، آ جائیے، اب آ جائیے. حیدری، یہ دیکھیے ہمارے دو جوانے رانا لکھنؤ سے محفل سننے کے لیے آئے ہیں. تشریف لائیے آپ لوگ بھائی، جلدی جلدی. گوری خالصہ کے لوگ باہر چائے پی رہے ہیں، وہ دیکھیے برآمدے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. آ جائیں بھائی، کیا آواز نہیں پہنچ رہی ہے آپ تک کیا؟ کربلا مستشفی غم ہے زمانے کے لیے، ایک آنسو چاہیے جنت میں جانے کے لیے. پھر میری آخری بات یہ بھی سن لیجئے کہ اگر آپ لوگ ٹھیک سے سنیں گے بہت کم پڑھوں گا، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو بہت دیر تک پڑھوں گا، آپ ہٹا بھی نہ پائیے گا مجھے. سنیے گا کہ کربلا مستشفی غم ہے زمانے کے لیے، ایک آنسو چاہیے. قبلہ دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. کربلا مستشفی غم ہے، دیکھیے دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں کہ کربلا مستشفی غم ہے زمانے کے لیے، ایک آنسو چاہیے جنت میں جانے کے لیے. ہمارے جوان دیکھیے آ رہے ہیں اٹھ کر، کچھ بزرگوں کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ کاش کہ ہمارے کچھ بزرگ آگے آ جاتے. آپ دعائیں دے دیجئے گا. جی پیسے نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے، داد چاہ رہا ہوں. یہ پیسے تو مولانا فیروز صاحب دیں گے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ کربلا مستشفی غم ہے زمانے کے لیے. سنیے منقبت پیش کرتا ہوں احمد بھائی، سنیے. اور میرے عزیز دوست مولانا وجیہ الحسن صاحب جہاں کہیں ہوں، ظفر اعظمی صاحب، ان لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے تو گزارش ہے کہ ڈائس پہ تشریف لے آئیں. مطلب ملاحظہ فرمائیے گا کہ میرے آنسو میری مشکل میں حمایت کے لیے، میرے آنسو میری مشکل میں حمایت کے لیے، میرے آنسو میری مشکل میں حمایت کے لیے بے تحاشا چلے آئے میری نصرت کے لیے. میرے آنسو میری مشکل میں حمایت کے لیے. سمٹ آؤ میرے دوستو، سمٹ آؤ بھائی. وہ ذرا سیڑھی کو چھوڑ کر جوانوں ہے بھائی، آ جاؤ کہ میرے آنسو میری مشکل میں حمایت کے لیے. بھائی جوانی میں یہ عالم کی کمر کا سہارا لیے ہوئے ہیں دیوار کا. میرے آنسو میری مشکل میں حمایت کے لیے، میرے آنسو میری مشکل میں حمایت کے لیے. دیکھیں ہمارے وجیہ البھائی بھی آ رہے ہیں، حسن عباس رامپوری صاحب آ رہے ہیں، اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لا رہے ہیں. شکریہ ان کی محبت کا. میرے آنسو میری مشکل میں حمایت کے لیے، میرے آنسو میری مشکل میں حمایت کے لیے بے تحاشا چلے آئے میری نصرت کے لیے. شعر سنیے. میری آنکھیں ہیں اگر مجلس شیخ کی محراب، میری آنکھیں ہیں اگر مجلس شیخ کی محراب، اشک حاضر ہیں اذان اور اقامت کے لیے. میری آنکھیں ہیں اگر مجلس شیخ کی محراب، میری آنکھیں ہیں اگر مجلس شیخ کی محراب، اشک حاضر ہیں اذان اور اقامت کے لیے، اشک حاضر ہیں اذان اور اقامت کے لیے. بھائی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پورا مجمع آ جائے، اس لیے میرا کلام ضائع نہ ہو. ملاحظہ فرمائیے گا کہ شعر میرے ہیں سب خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. شعر میرے ہیں سب خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. میرے آنسو میری مشکل میں حمایت کے لیے بے تحاشا چلے آئے. آ جاؤ میرے دوستو جوانوں، بے تحاشا چلے
لائے میری نصرت کے لیے. میری آنکھیں ہیں اگر مجلس شیخی محراب, اشک حاضر ہیں اذان اور اقامت کے لیے. سنیے دعویٰ اور دلیل سنیے کہ موت, ملاحظہ فرمائیے گا, موت شیریں ہے یہ قاسم نے بالاعلان کہا, موت شیریں ہے یہ قاسم نے بالاعلان کہا, اور تبسم لب اصغر پہ ہے لذت کے لیے. موت شیریں ہے یہ قاسم نے بالاعلان کہا. لانا زخمی بھائی, ارے آئے, ارے بیڑی بعد میں پی لیجیے گا. لانا ذرا بھائی ادھر کے لوگ سیمٹ آئے نا, آ جائیں. شیر سنیے, موت شیریں ہے یہ قاسم نے بالاعلان کہا, اور تبسم لب اصغر پہ ہے لذت کے لیے. شکریہ آپ کی محبتوں کا. ملاحظہ فرمائیے گا, موت شیریں ہے یہ قاسم نے بالاعلان کہا. اگر فرش سے 2 لوگ اٹھ کے جائیں گے تو کم سے کم باہر سے 4 لوگوں کو جلدی سے بھیجیں گے. موت شیریں ہے یہ قاسم نے بالاعلان کہا, اور تبسم لب اصغر پہ ہے لذت کے لیے. بے کفن دیکھا تو انکار کی چادر دے دی, بے کفن دیکھا تو انکار کی چادر دے دی. شہن عاشور کے دن لاشیں بیعت کے لیے. بے کفن دیکھا تو انکار کی چادر دے دی, بے کفن دیکھا تو انکار کی چادر دے دی, بے کفن دیکھا تو انکار کی چادر دے دی, بے کفن دیکھا تو انکار کی چادر دے دی. شہن عاشور کے دن لاشائے بیعت کے لیے, شہن عاشور کے دن لاشائے بیعت کے لیے, شہن عاشور کے دن لاشائے بیعت کے لیے. بھائی علماء کرام, شعراء کرام, خصوصی طور سے یہ سنیں آپ سب حضرات کہ سورہ کہف نے خود اپنی زباں کھولی ہے, سورہ کہف نے خود اپنی زباں کھولی ہے لب شبیر کے منبر پر تلاوت کے لیے. سورہ کہف نے خود اپنی زباں کھولی ہے, سورہ کہف نے خود اپنی زباں کھولی ہے لب شبیر کے منبر پر تلاوت کے لیے. حور نے قدموں کے تلے رکھ دیا بیعت کا غرور, حور نے قدموں کے تلے رکھ دیا بیعت کا غرور, حور نے قدموں کے تلے رکھ دیا بیعت کا غرور. حوصلہ چاہیے ظالم سے بغاوت کا. تھوڑا تھوڑا سمٹ آئیے, تھوڑا تھوڑا آپ لوگ سمٹ آئیے. میرے جوانوں آ جاؤ تھوڑی تھوڑی دیر. یہ ہمارے بزرگ سلامت رہیں, ہماری بات نہیں سن رہے ہیں مگر وہیں سے دعائیں دے دیں. جوانوں میرے ساتھ آ جاؤ. ملاحظہ فرمائیے گا, دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ موت شیریں ہے یہ قاسم نے بالاعلان کہا, موت شیریں ہے یہ قاسم نے بالاعلان کہا, اور تبسم لب اصغر پہ ہے لذت کے لیے, اور تبسم لب اصغر پہ ہے لذت کے لیے. حور نے قدموں کے تلے رکھ دیا بیعت کا غرور. حوصلہ چاہیے ظالم سے بغاوت کے لیے. لشکر شام کے دوزخ سے حسین ابن علی, لشکر شام کے دوزخ سے حسین ابن علی توفتاً حور کو اٹھا لائے ہیں جنت کے لیے. لشکر شام کے دوزخ سے حسین ابن علی. حور نے قدموں کے تلے رکھ دیا بیعت کا غرور, حور نے قدموں کے تلے رکھ دیا بیعت کا غرور. حوصلہ چاہیے ظالم سے بغاوت کے لیے, حوصلہ چاہیے ظالم سے بغاوت کے لیے. لشکر شام کے دوزخ سے حسین ابن علی, لشکر شام کے دوزخ سے حسین ابن علی تحفتاً حور کو اٹھا لائے ہیں جنت کے لیے. میں چونکہ جشن علمدار کربلا ہے اس لیے شہزادی عصمت پناہ حضرت زینب کی بارگاہ میں 2 شعر نظر کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا, اپنی سماعتوں کے کاسے میں تبرک کے طور پر رکھ لیجئے گا. مولانا وجیہ ال صاحب قبلہ ملاحظہ فرمائیے, تمامی حضرات ڈائس پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام ملاحظہ فرمائیے گا. آپ سبھی حضرات قبلہ سنیے گا. شہزادی کی بارگاہ میں بہت نازک اور قیمتی مصرع نظر کر رہا ہوں کہ باد عاشور جو لکھا گیا زینب کا سفر. باد عاشور, شعر سنیے گا کہ باد عاشور جو لکھا گیا زینب کا سفر. لفظ کم پڑ گئے راوی کو عبارت کے لیے. باد عاشور جو لکھا گیا زینب کا سفر. شعر سنیے گا, باد عاشور جو لکھا گیا زینب کا سفر, باد عاشور جو لکھا گیا زینب کا سفر. لفظ کم پڑ گئے راوی کو عبارت کے لیے. اس کے ہر لفظ کے پیچھے تھے ہزاروں محشر, اس کے ہر لفظ کے پیچھے تھے ہزاروں محشر, اس کے ہر لفظ کے پیچھے تھے ہزاروں محشر. گفتگو روک دی زینب نے قیامت کے لیے. ہائے ہائے ہائے, اس کے ہر لفظ کے پیچھے تھے ہزاروں محشر, اس کے ہر لفظ کے پیچھے تھے ہزاروں محشر. گفتگو روک دی زینب نے قیامت کے لیے.
اس کے ہر لفظ کے پیچھے تھے ہزاروں محشر، اس کے ہر لفظ کے پیچھے تھے ہزاروں محشر، گفتگو روک دی زینب نے قیامت کے لیے، اس کے ہر بعد عاشور جو لکھا گیا زینب کا سفر، لفظ کم پڑ گئے راوی کو عبارت کے لیے، اے رضی میں ہی شہنشاہ سخن ہوں سر وقت، لفظ آئے ہیں لغت سے میری بیعت کے لیے، لفظ آئے ہیں لغت سے میری بیعت کے لیے۔ آپ آمادہ ہیں میں پڑھوں کچھ شعر اور؟ اس کے ہر لفظ کے پیچھے تھے ہزاروں محشر، اس کے ہر لفظ کے پیچھے تھے ہزاروں محشر، گفتگو روک دی زینب نے قیامت کے لیے، گفتگو روک دی زینب نے قیامت کے لیے۔ اتنی محنت سے اب تک کوئی شاعر آپ کا پڑھ کے گیا ہے؟ نہیں گیا نا؟ تو آپ کیوں نہیں جو ہے آمادہ ہو جا رہے ہیں سننے کے لیے؟ کیا چاہ رہے ہیں کہ شاعر کلیجہ آپ کے ہاتھوں پہ نکال کے اپنا رکھ دے؟ آپ ذرا شاعروں کا ساتھ دیجئے گا تو شاعر پڑھے گا۔ آ جاؤ محبوب صاحب ذرا، ارے اس کے ہر لفظ کے پیچھے تھے ہزاروں محشر، گفتگو روک دی زینب نے قیامت کے لیے۔ میں پھر جو ہے جملہ اپنا دہراؤں کہ ایک مصرع بھی ایک شعر بھی زائل سماعت نہیں ہونا چاہیے، جتنی محنت سے پڑھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ محنت سے شعر کہتا ہوں۔ اتنا جذبہ ہے رضی شاہ کے عزاداروں میں، اتنا جذبہ ہے رضی شاہ کے عزاداروں میں، فرش ماتم یہ بچھا دیتے ہیں تلواروں میں، اتنا جذبہ ہے رضی شاہ کے عزاداروں میں، اتنا جذبہ ہے رضی شاہ کے عزاداروں میں، فرش ماتم یہ بچھا دیتے ہیں تلواروں میں، فرش ماتم یہ بچھا دیتے ہیں تلواروں میں۔ دونوں عالم میں بپا ہوتی ہے شیخ کی مجلس، دونوں عالم میں بپا ہوتی ہے شیخ کی مجلس، رونق ماتم شبیر ہے سیاروں میں، رونق ماتم شبیر ہے سیاروں میں۔ یا علی کہہ کے عزادار جو رکھتے ہیں قدم، یا علی کہہ کے عزادار جو رکھتے ہیں قدم، پھول کھل جاتے ہیں بے ساختہ انگاروں میں۔ یا علی کہہ کے عزادار جو رکھتے ہیں قدم، پھول کھل جاتے ہیں بے ساختہ انگاروں میں۔ شیراز ہند جون پور میں مجھ سے 2 سال قبل ایک ناصبی سمجھتے ہیں کہ جس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بغض اہل بیت بھرا ہوا ہو، اس نے مجھ سے سوال کیا رضی بسوانی صاحب یہ بتائیے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کی تقریر کا اثر حور پہ ہوا، عمر سعد پر کیوں نہیں ہوا؟ میں نے جواب دیا بھائی امام اور معصوم کی تقریر کا اثر خوش نسب لوگوں پر ہوتا ہے، بد نسب لوگوں پر۔ آئیے میرے ساتھ آئیے انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے شعر میں بھی جواب دے رہا ہوں۔ اتنا جذبہ ہے رضی شاہ کے عزاداروں میں، فرش ماتم یہ بچھا دیتے ہیں تلواروں میں، دونوں عالم میں بپا ہوتی ہے شیخ کی مجلس۔ بھائی فیروز صاحب کیا بات ہے؟ کوئی گڑبڑ نہیں ہے نا؟ اتنا جذبہ ہے رضی شاہ کے عزاداروں میں، فرش ماتم یہ بچھا دیتے ہیں تلواروں میں۔ یا علی کہہ کے آپ شعر سنو میرے دوستو، یا علی کہہ کے عزادار جو رکھتے ہیں قدم، پھول کھل جاتے ہیں بے ساختہ انگاروں میں۔ روز عاشور ہوا حربی سپاہی شہ کا، روز عاشور ہوا حربی سپاہی شہ کا، اس سے پہلے تھا بہت دن سے ستمگاروں میں، اس سے پہلے تھا بہت دن سے ستمگاروں میں۔ اس پر تقریر امامت کا اثر کیا ہوتا؟ عمر سعد تھا پیدائشی مکاروں میں۔ لعنت بے شمار لعنت۔ دیکھیے حضرات، محبوب انصاری صاحب اور یہ اسلم بقائی صاحب کہہ رہے ہیں پھر سے پڑھ دیجئے اس کو، تو آپ لوگ کو تو بدرجہ اتم خوش ہونا چاہیے۔ اس پر تقریر امامت کا اثر کیا ہوتا؟ اس پر تقریر امامت کا اثر کیا ہوتا؟ عمر سعد تھا پیدائشی مکاروں میں، عمر سعد تھا پیدائشی مکاروں میں۔ اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیے گا، ذرا نازک شعر، ڈائس کے سبھی لوگ سنیں، بھائی جان آپ بھی سنیے گا۔ اس پر تقریر امامت کا اثر کیا ہوتا؟ آئیے خرمہ آپ آ رہے ہیں دیر سے، کہ اس پر تقریر امامت کا اثر کیا ہوتا؟ جب تک سب لوگ نہیں آ جائیں گے جب تک میں بھی ہٹنے والا نہیں ہوں۔ آ رہے ہیں محبوب انصاری، دیکھو تمہارے لیے ماحول تیار کر رہا ہوں۔ اس پر تقریر امامت کا اثر کیا ہوتا؟ اس پر تقریر امامت کا، آ جاؤ میرے بھائیو ادھر آؤ، اس پر تقریر امامت کا اثر کیا ہوتا؟ عمر سعد تھا پیدائشی مکاروں میں، عمر سعد تھا پیدائشی مکاروں میں۔ فضل بھائی سنیے گا، قبلہ احمد بھائی، تمامی حضرات سنیے، قبلہ ملاحظہ فرمائیے گا۔
حسین مہدی بھائی ملاحظہ فرمائیں، نجف صاحب شعر سنیے کہ ظلم کو شام میں پھر دانتوں پسینے آئے، ظلم کو شام میں پھر دانتوں پسینے آئے، ظلم کو شام میں پھر دانتوں پسینے آئے، اس قدر زور تھا سجاد کی گفتاروں میں، ظلم کو شام میں پھر دانتوں پسینے آئے، ظلم کو شام میں پھر دانتوں پسینے آئے، اس قدر زور تھا سجاد کی گفتاروں میں، کربلا جیت لی شبیر نے عاشور کے دن، کربلا جیت لی شبیر نے عاشور کے دن، ہے یہی زندہ خبر شام کے اخباروں میں، کربلا جیت لی شبیر نے عاشور کے دن، کربلا جیت لی شبیر نے عاشور کے دن۔ ملاحظہ فرمائیے گا میرے دوستو کہ کربلا جیت لی شبیر نے عاشور کے دن، کربلا جیت لی شبیر، لا یا حسین یا حسین، الہی آمین حسین یا حسین یا حسین، حیدری جزاک اللہ، سلامت رہیے، شکریہ محبت، خدا تجھے اس جشن علمدار کربلا کا توسل سے جتنے بھی حاضرین محفل ہیں سب کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضے پر زیارت کے لیے بھیج دے۔ میرے معبود جائیں آپ سب حضرات مولا کے توسل سے، اس لیے کہ جائیے گا تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ کل جہاں یزید نے پہرے بٹھا رکھے تھے، آج وہاں شہزادی زینب و سکینہ کی حکومت ہے، آج وہاں ہر طرف حسینیت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، ظلم کو شام میں پھر دانتوں پسینے آئے، اس قدر زور تھا سجاد کی گفتاروں میں، کربلا جیت لی شبیر نے عاشور کے دن، ہے یہی زندہ خبر شام کے اخباروں میں۔ پورے مجمع کو کھڑے ہو کے داد دینا ہے ان دو شعروں پر، ایک شعر جناب امیر کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں، ایک شعر جناب علی اکبر کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں سنیے گا، کربلا جیت لی شبیر نے، پوری محنت سے پڑھ رہا ہوں، پوری داد دیجئے گا، کربلا جیت لی شبیر نے عاشور کے دن، یہی زندہ خبر شام کے اخباروں میں، ذات وحدت پر بھروسہ تھا علی کو اتنا، ذات وحدت پر بھروسہ تھا علی کو اتنا، نفس کو بیچ دیا سو گئے تلواروں میں۔ جناب علی اکبر کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں، شعر ملاحظہ فرمائیے گا میرے بھائیوں بچوں، سنو بیٹا، کربلا جیت لی شبیر نے، بھائی جان سنیے گا، کربلا جیت لی، ملاحظہ فرمائیے گا، آپ لوگ ان کے لیے دعا کر دیجئے، تمامی شعراء کو ہدیہ دے رہے ہیں بنام مولا کہ ان کی جیب ہمیشہ بھری رہے مولا کے توسل سے۔ کربلا جیت لی شبیر نے عاشور کے دن، ہے یہی زندہ خبر شام کے اخباروں میں، ذات وحدت پا بھروسہ تھا علی کو اتنا، نفس کو بھیج دیا سو گئے تلواروں میں۔ تذکرہ جب بھی ہوا حسن علی اکبر کا، تذکرہ جب بھی ہوا حسن علی اکبر کا، آئینے ٹوٹ گئے مصر کے بازاروں میں۔ شکریہ محمد۔
ذات وحدت پر بھروسہ تھا علی کو اتنا، نفس کو بیچ دیا سو گئے تلواروں میں۔ تذکرہ جب بھی ہوا حسن علی اکبر کا، آئینے ٹوٹ گئے مصر کے بازاروں۔ تذکرہ جب بھی ہوا حسن علی اکبر کا، آئینے ٹوٹ گئے مصر کے بازاروں میں۔ تذکرہ جب بھی ہوا حسن علی اکبر کا، آئینے ٹوٹ گئے مصر کے بازاروں، آئینے ٹوٹ گئے مصر کے بازاروں میں۔ ایک منقبت کا اور حکم ہے میرے دوستوں کا، وہ سن لیجئے انشاءاللہ۔ دیر تو بہت ہو رہی ہے اور نیا کلام تو میں نے وعدہ کیا تھا ایک ہی منقبت پڑھی، ابھی تو دو ہی پڑھی ہے۔ اچھا، وہ ایک منقبت اور سماعت فرما لیجئے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے کربلا میں کئی منقبتیں اور خصوصاً ایک مسدس شہزادی کے لیے کہا ہے، دیکھیے اور بھی شعراء کرام ہیں۔ پھر انشاءاللہ حیات نے وعدہ وفائی کی اور آپ نے کبھی بلایا تو پھر پڑھ دوں گا۔ ملاحظہ فرما لیجئے کہ چلو دست ہوا پر جلا دیا جائے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سب بولو بھائی، سب بولو مل کے، چراغ دست ہوا پر جلا دیا جائے، چراغ دست ہوا پر جلا دیا جائے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ لکھا جائے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ لکھا جائے۔ زبان کاٹنے والے جہاں پر رہتے ہیں، چلو علی کا قصیدہ وہیں پر۔ چراغ دست ہوا پر جلا دیا جائے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ لکھا جائے۔ زبان کاٹنے والے جہاں پر رہتے ہیں، چلو علی کا قصیدہ وہیں پڑھا جائے۔ بھائی مولانا فیروز صاحب وہیں سے ہاتھ اٹھا کر دعا دیجئے مجھے نا، آپ کنوینر ہیں جشن کے، اتنی دور دور ہیں، کہ چراغ دست ہوا پر جلا دیا جائے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ لکھا جائے۔ بھائی دیکھیے ہماری بات اگر کسی کو بری لگے گی تو معاف کر دے گا، ہماری عادت ہے یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ذرا لوگ خوش بھی ہوتے رہیں محفل میں، کہ زبان کاٹنے والے جہاں پر رہتے ہیں، چلو علی کا قصیدہ وہیں پڑھا جائے، چلو علی کا قصیدہ وہیں پڑھا جائے، چلو علی کا قصیدہ وہیں پڑھا جائے۔ پوری محنت سے سنو میرے دوستو، حسن یوسف اور ہے حسن زلیخا اور ہے، حسن یوسف اور ہے حسن زلیخا اور ہے، حسن یوسف اور ہے حسن زلیخا اور ہے، مادی رخ اور ہے عصمت کا چہرہ، حسن یوسف اور ہے حسن زلیخا، مادی رخ اور ہے عصمت کا چہرہ، لہجہ زینب کی چادر حرف آواز علی، نازک شعر کی لہجہ زینب کی چادر حرف آواز علی، لہجہ زینب کی چادر حرف آواز علی، ثانی معصومہ عالم کا پردہ، لہجہ زینب کی چادر حرف آواز علی، لہجہ زینب کی چادر حرف آواز علی، ثانی معصومہ عالم کا پردہ، بولنے کی بھیک لیتے ہیں عرب زادے یہاں، بولنے کی بھیک لیتے ہیں عرب زادے یہاں، قوت گویائی نہج البلاغہ، بولنے کی بھیک لیتے ہیں عرب زادے یہاں، قوت گویائی نہج البلاغہ اور ہے۔ شعر سنو، سب عزادار ہیں، سب مولائی ہیں، سب کی جانب سے یہ شرف صرف حسین کے ماتمداروں کو میسر آیا کہ آب غیرت سب کی آنکھوں کو میسر ہی کہاں، آب غیرت سب کی آنکھوں کو میسر ہی کہاں، فطرتاً مظلومی سرور پر رونا۔ ملاحظہ فرمائیے گا، آپ شعر پیش کر رہا ہوں کہ حسن یوسف اور ہے حسن زلیخا اور ہے، مادی رخ اور ہے عصمت کا چہرہ اور ہے، لہجہ زینب کی چادر حرف آواز علی، ثانی معصومہ عالم کا پردہ، بولنے کی بھیک لیتے ہیں عرب زادے یہاں، قوت گویائی نہج البلاغہ، آب غیرت سب کی آنکھوں کو میسر ہی کہاں، فطرتاً مظلومی سرور پر رونا، شب کے سناٹے میں پرکھا ناصروں کو شاہ نے، میرے ساتھ آؤ میرے دوستو، شب کے سناٹے میں پرکھا ناصروں کو شاہ نے، رات میں سنتے ہیں ہیرے کا چمکنا، سنیے گا، شب کے سناٹے میں پرکھا ناصروں کو شاہ، کہ شب کے سناٹے میں پرکھا ناصروں کو شاہ نے، رات میں سنتے ہیں
ہیرے کا چمکنا ایک غنیمت ساز ہے، ایک دین کی آواز ہے۔ ایک غنیمت ساز ہے، ایک دین کی آواز ہے۔ مال دنیا اور ہے مال خدیجہ، ایک غنیمت ساز ہے، ایک دین کی آواز ہے۔ ایک غنیمت ساز ہے، ایک دین کی آواز ہے۔ مال دنیا اور ہے مال خدیجہ۔ ممبروں پر شعر پڑھ لینا کوئی مشکل نہیں، ممبروں پر شعر پڑھ لینا کوئی مشکل نہیں، دار پر عشق علی کی شرح کرنا۔ اب شعر سنو میرے دوستو کہ حسن یوسف اور ہے، حسن زلیخا اور ہے، مادی رخ اور ہے، عصمت کا چہرہ اور ہے۔ ایک غنیمت ساز ہے، ایک دین کی آواز ہے۔ مال دنیا اور ہے مال خدیجہ اور ہے۔ میرے ساتھ آؤ نا میرے دوستو، مال دنیا اور ہے مال خدیجہ اور ہے۔ ممبروں پر شعر پڑھ لینا کوئی مشکل نہیں، دار پر عشق علی کی شرح کرنا۔ اب کسی میں دم نہیں جو روک دے ذکر علی، وہ زمانہ دوسرا تھا، یہ زمانہ۔ علی 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 آ جاؤ بھائی، سب بولو، سب علی 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 ہیں زہرا، زہرا کی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے، زندہ باد، نعرہ حیدری۔ اب کسی میں دم نہیں جو روک دے ذکر علی، اب کسی میں دم نہیں جو روک دے ذکر علی۔ پوری توجہ پورے مجمع کی میری جانب ہونا چاہیے کہ اب کسی میں دم نہیں جو روک دے ذکر علی۔ وہ زمانہ دوسرا تھا، یہ زمانہ، وہ زمانہ دوسرا تھا۔ اس ہنر کی واقفیت تھی علی اصغر کے پاس، اس ہنر کی واقفیت تھی علی اصغر کے پاس۔ پیش ظالم تیر کھا کر مسکرانا، اس ہنر کی واقفیت تھی علی اصغر کے پاس۔ پیش ظالم تیر کھا کر مسکرانا، حرملہ کو مار ڈالا ایک ہنسی کے وار سے، سب کا حملہ ایک طرف اصغر کا حملہ۔ میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ آؤ میرے دوستو۔ اس ہنر کی واقفیت تھی علی اصغر کے پاس، اس ہنر کی واقفیت تھی علی اصغر کے پاس۔ پیش ظالم تیر کھا کر مسکرانا، حرملہ کو مار ڈالا ایک ہنسی کے وار سے، سب کا حملہ ایک طرف اصغر کا حملہ۔ آپ بھی تھک گئے، میں بھی تھک گیا، داد دینے میں تو کمی آ گئی۔ اب کسی میں دم نہیں جو روک دے ذکر علی، وہ زمانہ دوسرا تھا۔ شعر سنیے، شیخ میرے نامہ اعمال کی جانب نہ دیکھ، شیخ
محبوب بھائی، شیخ میرے نامہ اعمال کی جانب نہ دیکھ، میرے آنسو اور ہیں اور تیرا سجدہ، میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ آؤ، شیخ میرے نامہ اعمال کی جانب نہ دیکھ، شیخ میرے نامہ اعمال کی جانب، یا علی، شیخ میرے نامہ اعمال، بھائی پیپسی بعد میں پی لینا بھائی، شیخ میرے نامہ اعمال کی جانب نہ دیکھ، میرے آنسو اور ہیں اور تیرا سجدہ، غار میں رونے کا مطلب ہے مذاق زندگی، غار میں رونے کا مطلب ہے مذاق زندگی، مجلس شبیر میں آنسو بہانا، غار میں رونے کا مطلب ہے مذاق زندگی، مجلس شبیر میں آنسو بہانا، بغض اہل بیت میں قرآن کیا پڑھتے ہو تم، حفظ کرنا اور ہے لیکن سمجھنا، شیخ میرے نامہ اعمال کی جانب نہ دے، میرے آنسو اور ہیں اور تیرا سجدہ اور ہے، بغض اہل بیت میں قرآن کیا پڑھتے ہو تم، حفظ کرنا اور ہے لیکن سمجھنا۔ ایک شب کی مہلت مولا حسین نے لی تھی، کس کے لیے؟ حر کے لیے، حر کے انتظار کے لیے، اور جناب امیر کے حکم پر سورج پلٹا تھا، کیوں نہ پلٹتا سورج، صبح محشر تک اسے بھی صبح کا چہرہ دیکھنا تھا، اس لیے جناب امیر کے حکم پر پلٹ آیا، ورنہ روز محشر تک کے لیے سورج محروم رہ جاتا صبح کا چہرہ دیکھنے کے لیے، جناب امیر کے حکم پر سورج پلٹا، حسین کے انتظار نے حر کو پلٹایا، لشکر شام سے حسین نے حر کو کھینچ لیا۔ ملاحظہ فرمائیے گا، اس منقبت کا سب سے قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں، ممبروں پر شعر پڑھ لینا کوئی مشکل نہیں، شعراء علماء پورے مجمع کی داد، ممبروں پر شعر پڑھ لینا کوئی مشکل نہیں، دار پر عشق علی کی شرح کرنا اور ہے، اب کسی میں دم نہیں جو روک دے ذکر علی، وہ زمانہ دوسرا تھا یہ زمانہ اور ہے، وہ زمانہ دوسرا تھا، میرے ساتھ آئیے، وہ زمانہ دوسرا تھا یہ زمانہ اور ہے، رجعت حر نے یہی سورج کی رجا سے کہا، کہاں ہے رجعت حر نے یہی سورج کی رجا سے کہا، وہ پلٹنا اور تھا میرا پلٹنا، رجعت حر نے یہی سورج کی رجا سے کہا، رجعت حر نے یہی سورج کی رجا سے کہا، وہ پلٹنا اور تھا میرا پلٹنا اور، رجعت حر نے یہی سورج کی رجا سے کہا، وہ پلٹنا اور تھا میرا پلٹنا، شعر کہنے کا سلیقہ مجھ کو آتا ہے رضی، میرے سر پر سایہ الطاف مولا